بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق علم النحو 30واں سبق ہے، اور یہ ضمیر یعنی وہ ضمیر جو جملے سے پہلے واقع ہو اور اس کا کوئی مرجع نہ ہو تو اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں، یہ سبق اسی بارے میں ہے۔ تو یہاں پر مثلا انہو، اور یہاں پر انہا، انہو اور انہا، یہ دو ضمیر ہے۔ اور اس کے بعد ہے زید، اور اس کے بعد ہے زینب، اور اس کے بعد ہے قائم، اور اس کے بعد ہے قائمۃ۔ ضمیر ہمیشہ جب پہلے کوئی چیز ذکر ہوتی ہے اور اس چیز کی طرف ضمیر راجع ہوتی ہے تو وہ ضمیر اس کو ضمیر عام ضمیر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کا مرجع ہوتا ہے۔ مرجع کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی طرف یہ ضمیر راجع ہو۔ مثلا یہاں پر اگر زید ذکر ہو اور یہ ضمیر اس کی طرف راجع ہو تو یہ مرجع ہے۔ مرجع یہ اس میں ظرف ہے، رجوع کی جگہ، رجوع کا محل، یعنی یہ ضمیر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اس کے بارے میں بات کرتی ہے اس سے۔ لیکن یہاں پر یہ ضمیر جو ہے اس سے پہلے کوئی چیز ذکر نہیں ہوتی، اور یہ ضمیر، اس ضمیر کو ہم کہیں گے ضمیر شان، اس لیے کہ پہلے اس سے کوئی مرجع نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی مرجع نہیں ہے۔ لیکن ضمیر شان کس وقت کہیں گے؟ جب یہ ضمیر مذکر ہو، جب یہ ضمیر مذکر ہو تو اس کو ہم ضمیر شان کہیں گے۔ اور یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ زید جو ہے یہ بعد میں ذکر ہے اور پہلے اس کا کوئی مرجع نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو اگر مذکر ہو تو ضمیر شان کہتے ہیں، اگر مؤنث ہو تو اس کو کہتے ہیں ضمیر قصہ۔ اور ما بعد جملہ جو ہے یہ اس کی تفسیر کرتا ہے کہ انہو، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اور قصہ شان یہ ہے، شان قصہ یہ ہے، یہاں پر تحقیق شان یہ ہے، اور تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے، زید کھڑا ہے۔ اور یہ ہو ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ تحقیق، اور ہو ضمیر شان یہ ہے، یہ تحقیق ان، اور یہ ان یہ اس کا معنی ہے تحقیق، اور ہو ضمیر کا یہ قصہ، تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ تو اگر ایسا ضمیر کوئی ذکر ہو کہ اس سے پہلا یعنی اس ضمیر کے لیے کوئی مرجع نہ ہو، اگر کوئی مرجع نہ ہو تو اس ضمیر کو اگر مذکر ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اگر مؤنث ہو تو اس کو کہتے ہیں ضمیر قصہ۔ اور اس کا اگر ہم ترجمہ کریں گے تو اس کا تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اور یہاں پر تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے، زینب کھڑی ہے۔ تو اس سبق میں صرف یہی ہے کہ کبھی جملے کے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے۔ مرجع میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے اس کو کہتے ہیں مرجع۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرجع کا مطلب ہے محل رجوع، رجوع کا محل۔ اور یہ ضمیر جب بھی کوئی ضمیر ذکر ہوتی ہے، مثلا میں نے ان سے کہا، ان سے، تو ابھی ان سے کہا اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس لیے میں ان کی طرف ضمیر لٹا رہا ہوں۔
اگر اس سے پہلے اس کا ذکر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ضمیر شان اگر مذکر ہو، اور ضمیر قصہ اگر مؤنث ہو۔ تو یہاں پر بس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر مؤنث کی ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ مؤنث کی ہو اور کوئی مرجع نہ ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد کا جملہ یہ یا یہ، مثلا یہ اور یا یہ اس کے تفسیر کرتا ہے، جیسے انہو زید قائم، تحقیق شان یہ ہے کہ زیدہ کھڑا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔